السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کو جو صحبت میسر تھی وہ کسی اور کو میسر ہو۔ سب سے پہلی صحبت وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کے بعد اس حال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھے؟ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میسر آئی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میسر آئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میسر آئی، اور یہ تمام حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکرام اور تعظیم کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہے، اور جنگ جمل اور جنگ صفین ان تمام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے، اور ہر معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کی؟ اطاعت کی، فرمان برداری کی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا واقعہ ہوا، اس کے بعد پھر خلیفہ کون بنے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے خدمت میں بھی رہے، اور انہوں نے بہت تعظیم کی، بہت ہدیے، جب بھی یہ جاتے بہت سے ہدیوں سے نوازتے۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تھے، تو 2 لاکھ کا نذرانہ ہدیہ ان کو پیش کیا، اور کہا بطور مزاح کے، ایک تو مذاق ہوتا ہے نا، وہ ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ کچھ سارے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، مزاح کہ وہ جھوٹ بھی نہ ہو اور سارے لطف اندوز بھی ہو، تو کہا کہ اس سے پہلے یہ 2 لاکھ نذرانہ یا ہدیہ لے لو، آخر میں بھی تو ہندا کا بیٹا ہوں۔ کس کا بیٹا ہوں؟ ہندا کا بیٹا ہوں۔ اور قسم اٹھائی، اللہ کی قسم، اتنی بڑی مقدار میں مجھ سے پہلے کسی نے آپ کو اتنا ہدیہ نہیں دیا ہوگا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم کہ آپ نے اس سے پہلے بھی اتنا ہدیہ نہ دے سکے ہوں گے اور نہ آئندہ دیں گے اتنے بہتر انسانوں کو، اتنے بہتر انسانوں کو۔ اب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکثر ہم ان دونوں کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت زیادہ عرصہ گزارا، اس کی صحبت میں رہے، اور بہت بے پناہ محبت کرتے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس کے ساتھ؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو بلایا، حضرت حسن کو بھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وصیت کی دونوں کو۔ یہ وصیت اگرچہ خاص ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو، لیکن اس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں، اس پہ ہم عمل اور اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ کیا نصیحت کی؟ میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی کیا کرتا ہوں؟ دیکھو، دنیا کے طالب نہ بننا،
दुनिया के तालिब हो, अगरचे ये दुनिया तुम्हारे पीछे क्यों न चले, तुम्हें तलाश करे लेकिन फिर भी उसके तालिब हो। किसी चीज के न मिलने पर जजा फजा न करना, शोर गौगा, रोना धोना ये न करना। कोई चीज नहीं मिली, सब्र करो। हमेशा हक बात कहना, हमेशा हक बात कहना। यतीमों पर रहम करना, यतीमों पर परेशान हाल की दस्तगीरी करना, पूछना क्या मसला है, टेंशन में हो बताओ, मैं आपको कोई खिदमत कर सकता हूँ, या आखिरत के लिए जमा रखना, ऐसे आमाल करना जो हमारे लिए फिर ऐसे वक़्त में काम आए जहाँ पर अमल की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जालिम के ख़िलाफ़ मज़लूम की मदद करना, जालिम के ख़िलाफ़ मज़लूम की मदद करना। अब इससे एक बात याद आ गई, अमेरिका जालिम था, अफ़गानिस्तान वाले क्या थे, मज़लूम थे। और किसी ने किस तरीक़े से मदद की, किसी ने किस, और हमारे हाथ में इख्तियार में क्या था, हमने हाथ उठाए, अल्लाह मज़लूमों की मदद फरमा। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते, दुआ तो कर सकते हो। और अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन किताबुल्लाह बनाना, यानी कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी का क्या बनाना, नस्बुल ऐन बनाना। और देखना, ये आखिरी बात, देखना कि अल्लाह के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह न करना। अल्लाह के मामले में किसी भी मलामत करने वाले की मलामत का परवाह। आजकल आप हज़रात दीन पर किसी रुकन पर अमल करते हो, लोग मलामत करेंगे, पागल कहेंगे, मेंटल कहेंगे, कहने दो, आप अपने दीन पर क्या करो, अमल करो। एक मरतबा हज पे जा रहे थे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तीनों कहाँ जा रहे थे। ये मैं वाक़या बता रहा हूँ सखावत का, यानी बहुत बड़े सखी भी थे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो अब जा रहे, पैदल सफ़र था, तो रास्ते में जो उनके पास था वो ख़त्म हो गया, पानी खाना ये क्या हो गया, और बहुत प्यास लगी, भूख से भी। तो देखा कि अचानक दूर एक खेमा लगा हुआ है, चले गए उस खेमे के पास। देखा तो वह एक बुढ़िया रहती थी, तो उनसे पूछा कि आपके पास पीने के लिए कुछ है, हमें बहुत प्यास लगी है। उन्होंने कहा हाँ है, ये बकरी कड़ी है, इनमें से दूध निकालो और पी लो, इस बकरी में से दूध निकालो पी लो। इन तीनों ने ऐसा किया, उस बकरी से दूध निकाला और पी लिया। उसके बाद कहा हमें तो भूख भी लगी है, हमें भूख कुछ खाने के लिए। उसने कहा और तो कुछ नहीं, ये यही बकरी कड़ी है, इसको ज़बह करो, पका लो, खाओ। इन तीनों ने उनको ज़बह किया, बकरी को पका लिया और वहाँ से चले गए। सीधा कहाँ चले गए, हज पे। हज से वापसी हुई, अपने इलाके में आए। अब ऐसा हुआ कि जो उस बुढ़िया का शौहर था वो जब आया घर, बकरी किधर है, वो तो मेहमान आए थे उन्होंने काली, वो भी सख्त नाराज हुए। अजीब औरत है, न कोई किसी को जानती भी नहीं है और बकरी खिला दी उनको। उसके बाद उन्हीं दोनों पर, यानी मियाँ बीवी पर सख्त हालात आ गए। उनके पास कुछ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने सफ़र किया और मदीना आए। कहाँ आए, मदीना। अब मदीना आए तो क्या कर रही है कि ये जो ऊंट जहाँ से गुजर रहे तो वो मिंगनी होती है, वो रास्ते में थे। तो यही बुढ़िया एक चाबड़ा सा सर पे रखा हुआ है और वो मिंगनियाँ उठाती है और इसी में डालती है। तो एक गली में जब जा रही थी, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर के छत पे थे। उसने देखा
دیکھا تو پہچان لیا یہ تو وہی بڑھیا ہے جس نے ہماری کیا کی تھی, مہمان نوازی کی تھی. آواز دی, نیچے آیا, بڑھیا کو کہا آپ نے مجھے پہچان لیا؟ اس نے کہا نہیں. کہتے میں وہ فلاں جب, نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا. اس نے کہا آپ مجھے پہچانتے ہو یا نہیں؟ یاد آتا ہے, میں نے آپ کو پہچان لیا. اور اپنے خادم کو آرڈر کیا کہ جاؤ 1000 بکریاں یہ ان کو دے دو, یہ کیا کرو, ان کو دے دو. اور جب ان کو دے دیے پھر وہ چلنے لگی. اس نے کہا بھی نہیں, خادم کو کہا کہ ان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجو اور آپ ساتھ جاؤ. چلے گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا پہچان لیا یہ تو وہی بڑھیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت حسن نے کیا دیا. انہوں نے کہا 1000 بکریاں. انہوں نے کہا اپنے کہ 1000 بکری میری طرف سے, 1000 بکریاں. اب یہ چلنے لگی. نے کہا نہیں, ہمارے ساتھ ایک تیسرا بدنبی تھا عبداللہ ابن جعفر, اس کے پاس اس کو لے گئے تو اس نے بھی پہچان لیا. پھر پوچھا کہ ان دونوں نے کیا دیا, ان دونوں نے کیا دیا. تو بتا دیا کہ انہوں نے بھی 1000 بکریاں, انہوں نے بھی 1000 بکری. تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ پہلے میرے پاس آتی تب بھی میں ان دونوں کی پیروی کرتا, تب بھی میں ان دونوں کی کیا کرتا. بعد میں آئی ہے تو پھر بھی ان دونوں کی پیروی کروں گا. ان دونوں نے کتنے دیے؟ 2000 میری طرف سے, 2000 بکریاں. جب وہ 4000 بکریاں لے کر چلنے لگی تو سب سے مالدار خاتون بن گئی تھی, سب سے مالدار خاتون ہو. تو یہ سخاوت کا عالم تھا کہ یعنی احسان فراموش نہیں تھے, احسان فراموش ہو, آنکھیں نہیں پھیرتے تھے. آج کل نا ہم نے کسی کو پانی پلایا یا چائے پلایا یا ہم نے کسی سے پی لیا, بعد میں ہم نے بازار میں دیکھو او یہ تو وہ بندہ آ رہا ہے جس نے ہمیں چائے پلائی تھی, ابھی ہم چائے پلانی پڑے گی, تو سائڈ پہ ہو گیا. اور بعض لوگ منہ بھی چھپاتے. تو اللہ کے بندو اگر کوئی احسان کرے کبھی احسان فراموشی نہ کرے. ان کو کچھ ان سے اچھا دے دے جو انہوں نے دیا ان سے, لیکن نہیں دے سکتے, انسان ہے, بہت ہر بندے پہ حالات آتے ہیں, تو کم از کم اس کے ساتھ اچھی گفتگو تو کر سکتے, اچھی گفتگو تو کر سکتے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو حسنین کریمین اور صحابہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.